بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو بے شمار معجزات سے نوازا ہے، جس میں سے سب سے اعلیٰ ترین واقعہ معراج کا ہے۔ بے شک انسانی عقل اللہ تعالیٰ کے نبی کی معراج کی روایات سن کر دھنگ رہ جاتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے جو ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ ناظرین گرامی، دیکھا جائے تو ہماری معلومات کے لیے تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروانے والی وہ ذات ہے جو ہر عیب، کمزوری، نقص اور کوتاہی سے پاک ہے۔ دنیا و آسمان میں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جب چاہتا ہے تو حکم کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے زمینوں اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، سبحان اللہ۔ یہ وہی زمین اور آسمان ہے جسے آج تک کوئی بھی مکمل نہیں کھود سکا۔ پھر حکم ہوتا ہے جو کسی شے کو خود وجود بخشتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس کا حکم پلک جھپکنے کی مقدار میں نافذ ہو جاتا ہے۔ بے شک سورج چاند جس کے حکم کے پابند ہیں تو وہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آسمان کو نظر آنے والے ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا، جس نے اربوں کہکشاؤں اور کھڑبوں ستاروں کے جہان آباد کر دیے اور اس میں آسمان کی وسعتیں سجا دیں۔ اصل میں معجزہ معراج 2 چیزوں پر کھڑا ہے جو کہ نقل اور عقل سے ثابت ہے، جسے اصطلاح میں طی زمان وقت کا سمٹ جانا اور طی مکان فاصلے کا سمٹ جانا کہا جاتا ہے۔ طی زمان کا مطلب ہے کہ کئی لاکھوں سالوں کا وقت چند ہی عرصہ میں گزر جانا، اور طی مکان سے مراد ہے کہ کئی لاکھوں سالوں کا سفر چند ہی وقت میں ہو جانا۔ زمان و مکان کی 100 ساعتیں چند وقت میں ہو جانے کے بارے میں معجزات و کرامات قرآن و روایات سے ثابت ہوتی ہیں۔ طی زمان کی دلیل قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح سے ہے، جس کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھ کر کسی جگہ جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عزیر کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر نے اس بستی کے لوگوں کو اس حالت میں دیکھا تو دل میں یہ آیا کہ اے خدا، اس بستی کے لوگوں کو تو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو اس الفاظ کہنے پر 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم میں جان واپس ڈالی تو عزیر علیہ السلام کے کھانے پینے کی سب چیزیں بالکل اسی طرح تھیں، جبکہ اس کی سواری گدھے کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر سے دریافت کیا کہ عزیر تم کتنی دیر تک موت کی حالت میں رہے؟ حضرت عزیر نے جواب دیا، اے اللہ، میں 1 دن یا اس سے بھی کم عرصہ تک اس حالت میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزیر، نہیں، تم 100 سال تک موت کی حالت میں رہے ہو، اس کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ اپنی سواری گدھے کی طرف نظر مارو جس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہیں، اور اپنی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو جو ابھی تک ویسے کی ویسی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ تم آنے والے لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو فرمایا، دیکھنا جب ہم آپ کے گدھے کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہو جاؤ، تو وہ گدھا دوبارہ اپنی پہلی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ اس کو طی زمان کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عرصے کا چند لمحوں میں گزر جانا۔ اسی طرح طی مکان یعنی فاصلوں کا سمٹ جانا قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت 38-40 کی تفسیر اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی بلقیس کے تخت کے بارے میں سنا جو کسی اور ملک میں کافی میلوں کی دوری پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اللہ تعالیٰ کا حکم دینے کے لیے اپنے پاس بلایا تو وہ اپنے جانشینوں کو حکم دیا کہ وہ تخت میرے پاس کون اٹھا کر لائے گا؟ ایک بہت بڑا اور طاقتور جن حضرت سلیمان کو کہنے لگا، آقا، وہ تخت میں آپ کے دربار میں وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ جن کی بات سننے کے بعد حضرت سلیمان نے
اپنے ایک امتی کو بلایا جو اسم و عظم کا علم جانتا تھا. اس کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا. حضرت سلیمان نے حضرت آصف بن برقیہ سے پوچھا کہ تم وہ تخت کتنی دیر میں اندر لا سکتے ہو؟ اس نے کہا، اے سلیمان، وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. وہی ہوا، انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم، غفور اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. وہ جب چاہے جو چاہے اسی وقت کر سکتا ہے. آج کل جدید سائنسی دور میں انسان کے لیے ہر بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ پہلے جب ہم کہا کرتے تھے کہ ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اب ہر کوئی ہوائی جہاز کے بارے میں علم رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہوائی جہاز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کئی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کیا ہے. اسی طرح پرانے وقتوں میں کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بجلی کے ذریعے ہم کئی طرح کے کام لے کر چند گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر سکتے ہیں. یہ برقی ٹرینیں کئی دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتی ہیں. ہم بجلی کے ذریعے مشینیں، پنکھے چلا سکتے ہیں اور کئی اندھیروں میں گھیرے کمروں کو روشن کر سکتے ہیں. یہ تو دنیا والوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو کیا کہنے ہیں. خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کو کئی لاکھوں سالوں کا سفر آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی کروا سکتا ہے. ہمارے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کائنات کا چند حصے کے بارے میں علم رکھتے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم کو 5% کائنات کے بارے میں علم حاصل کیا ہے. 95% کائنات کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. ہمارا نامی گرامی سائنسدان آئنسٹائن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں نے اس دوربین سے ایک ایسی کہکشاں کو دیکھ لیا ہے جو روح زمین سے 2 کروڑ سال کے فاصلے پر موجود ہے، جو کہ روشنی فی سیکنڈ کی رفتار سے 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کر سکتی ہے. وہاں 2 کروڑ سال تک پہنچ پائے گی. کائنات کی سرحدیں اتنی وسیع ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 لاکھ سال تک بھی زندہ رکھے تو پھر بھی میں ساری کائنات کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا. ہمارے جدید دور میں ایسے ناممکن کام ممکن ہو رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے ذہن و خیال میں بھی، تصور میں بھی موجود نہیں ہے. جیسے کہ ایک موبائل فون پر ہم پوری دنیا میں کسی بھی جگہ بیٹھے بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی آواز سن سکتے ہیں. اسی طرح ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ ہے، انہوں نے بھی ہماری زندگی میں کافی مدد کی ہے. اسی طرح کی ہمارے ارد گرد کافی مثالیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے. ہم نے ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جو کئی سالوں کا سفر دنوں میں کر سکتی ہے. ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے غور کر لیں. ان تمام رفتاروں کا خالق، کائنات کا مالک، اگر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحوں میں لاکھوں میل کی سیر اور کروڑوں مشاہدات کروا سکتا ہے تو اس میں کون سی بات ناممکن اور خلاف عقل ہے. یہ تھی ہماری ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. امید کرتی ہوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.